أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم بڑا احسان ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے ہم سب کو تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن مجید کی مختصر تفسیر سننے کا موقع نصیب فرمایا۔ جن آیتوں کی تلاوت کی گئی ہے یہ سورۃ الواقعہ کی آیتیں ہیں۔ گزشتہ یہ مضمون بیان کیا گیا تھا کہ جو ہے میدان محشر کے اندر تین قسم کے لوگ جمع ہوں گے۔ ایک اصحاب الیمین ہوں گے جس کے نامہ اعمال ان کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اور ایک اصحاب الشمال ہوں گے جن کو ان کے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور تیسرے وہ ہوں گے جو مقربین ہوں گے جو اللہ کے عرش کے بالکل سامنے ہوں گے، اور اصحاب الیمین اللہ کے عرش کے دائیں جانب ہوں گے، اصحاب الشمال اللہ کے عرش کے بائیں جانب ہوں گے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے سب سے اہم مقام جنت کے اندر سب سے اہم درجہ جو ہے وہ مقربین کا ہوگا، والسابقون السابقون کا ہوگا، یعنی جو اعمال خیر کے اندر بہت زیادہ سبقت کرنے والے ہوں گے ان کا درجہ جو ہے وہاں پر حد سے زیادہ بڑھا ہوا ہوگا۔ اسی لیے قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے کئی مقام پر اس بات کا پیغام دیا اور کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ دوڑو تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف اور اس جنت کی طرف جس کی جو ہے چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے کیا ہے تیار کی گئی ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر دوسرے مقام پر بھی فرمایا گیا ہے کہ اولئک یسارعون فی الخیرات وہم لہا سابقون، یہی وہ لوگ ہیں جو خیر کے اندر بڑھنے والے ہیں، یہی لوگ سبقت کرنے والے ہیں۔ تو جو ہے جو خیر کے اندر سبقت کرنے والے ہیں، اعمال اچھا سے اچھا کرنے کے لیے جو ہے آگے بڑھنے والے ہیں، جو ہے ایسے لوگ ہی کیا ہوں گے مقربین کے اندر داخل ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اس میں شمار فرمائے۔ تو آگے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے ان مقربین کے انعامات کا تذکرہ بیان کر رہے ہیں، جیسا کہ سورہ رحمان کے اندر بھی دوسرے رکوع کے اندر آخری رکوع کے اندر بیان کیا گیا تھا، تیسرے رکوع کے اندر سورہ رحمان کے کہ جو ہے جو اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر رکھے، خوف رکھے، اس کے لیے دو باغیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے جنت اور اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد جو ہے عام مومنین جو جنت کے اندر داخل ہوں گے ان کی نعمتوں کا تذکرہ ہوا۔ تو یہاں پر بھی اللہ رب العزت جو ہے سورہ واقعہ کے اندر سب سے پہلے جو ہے جنت کے اندر جو انعامات ملیں گے مقربین کو، ان میں سے جو ہے ان کا تذکرہ، ان کے انعامات کا تذکرہ پہلے کر رہے ہیں، اس کے بعد میں اصحاب الیمین کا تذکرہ آئے گا جو انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں علی سرور موضونہ، جنت کے اندر جو مقربین لوگ ہوں گے علی سرور موضونہ، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے۔ سونے کے تاروں سے موضونہ، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے۔ وہ جو تخت ہوگا جس کے اوپر جنتی بیٹھیں گے، وہ تخت جو ہے سونے کے تاروں سے اس کو بنا گیا ہوگا۔ سونے کے تارے سے کیا ہے اس کو بنا گیا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ مقربین جو ہے علی سرور موضونہ، سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین، اس پر علیہا اس پر یعنی تختوں پر، متکئین تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، متقابلین آمنے سامنے ہوں گے۔ یعنی متقین لوگ جو ہے سونے کے تاروں سے بنے ہوئے تختوں پر بیٹھے ہوں گے، اور جو بیٹھیں گے تو تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، جو شاندار تکیہ ہوگا جنت کا تکیہ،
تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور جو ہے متقابلین آمنے سامنے ہوں گے۔ بتایا جاتا ہے کہ ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے، تختوں کے اوپر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور جو ہے آمنے سامنے ہوں گے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی جنتی کا پیٹھ کسی جنتی کی طرف نہیں ہوگا پیٹھ، بلکہ سب سامنے ہی سامنے ہوں گے۔ تو گویا کہ ایک نظام اللہ رب العزت نے جنت کے اندر رکھا کہ وہ کیا ہوں گے، تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، آمنے سامنے ہوں گے۔ جنتی لوگ جو ہے جنتی حضرات سے کیا کر رہے ہوں گے، گفتگو کر رہے ہوں گے۔ آگے بیان فرمایا گیا یطوف علیہم ولدان مخلدون، یطوف علیہم ان پر گھوم رہے ہوں گے، ولدان مخلدون ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ اور جو ہے سورۃ طور کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تھا کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونٌ، اور ان پر چکر لگا رہے ہوں گے ایسے غلمان، ایسے خوشگوار لڑکے گویا کہ وہ چھپے ہوئے موتی ہوں۔ یعنی وہ لڑکے بھی جو ہوں گے خدمت گزار، جنت کے اندر خدمت کرنے والے، ایسے لگیں گے کہ گویا کہ یہ موتی ہے، بہت خوبصورت لڑکے ہوں گے۔ جس طریقے سے جو ہے حوروں کو جو ہے اللہ رب العزت بڑی خوبصورتی ان کو عطا فرمایا، تو خدام بھی جو ہوں گے وہاں پر ہماری خدمت کرنے والے، جنتیوں کی خدمت کرنے والے، وہ بھی کیا ہیں، بڑے خوبصورت ہوں گے، حسین و جمیل ہوں گے۔ تو اسی کو فرمایا گیا کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر جو ہے چکر لگا رہے ہوں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے۔ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں گے، وہ خدام کبھی مریں گے نہیں، موت نہیں آئے گی۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، اس کی عمر بڑھے گی نہیں، وہ بوڑھا نہیں ہوگا کہ عمر بڑی ہو گئی ہے، داڑھی سفید ہو گئی ہیں اور یہ کام والا کیا ہو گیا، خدمت والا بوڑھا ہو گیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ جنتی جو خدام ہوں گے ایک ہی عمر کے ہوں گے، ہمیشہ اسی عمر کے اندر رہیں گے، نو عمر ہوں گے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے جو ہے سورۃ الدہر کے اندر بھی اس خدام کا تذکرہ بیان فرمایا کہ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، کہ ان پر چکر لگا رہے ہوں گے ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی ہوں گے۔ اِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَنْثُورًا، جب تم ان کو دیکھو گے تو ایسا خیال ہوگا گویا کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ اللہ جو ہے خدام کی جو ہے کئی جو ہے مثالوں کے ذریعے بیان فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا گویا کہ چھپے ہوئے موتی ہوں گے، اور یہاں پر فرمایا کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر ایسے لڑکے ہوں گے جو ہمیں خدمت گزار، ایسے لڑکے چکر لگا رہے ہوں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی ہوں گے۔ اور جو ہے وہاں پر خوبصورتی کو ظاہر فرمایا، چھپے ہوئے موتی سے مطلب کہ موتی کو جو ہے چھپا کر محفوظ کر کے رکھ دیا جائے، ہزار سال بھی جو ہے وہ اگر چھپا کر رکھا جائے بعد میں نکالا جائے تو اس کی خوبصورتی ویسی ہی رہتی ہے۔ تو گویا کہ یہ لڑکے جو ہے خوبصورتی کو بھی اللہ نے ان کے بیان فرمایا کہ خدام بھی بڑے خوبصورت ہوں گے، اور یہاں پر فرمایا کہ جو ہے خدام بے شمار ہوں گے، ایک خادم دو خادم نہیں ہوگا، کئی خدام ہوں گے وہاں پر اہل جنت کے لیے، اہل جنت کی خدمت کے لیے۔ تو فرمایا گیا کہ کئی خدام ہوں گے، جب تم ان کو دیکھو گے تو ایسا محسوس ہوگا گویا کہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔ بکھرے ہوئے کیا ہے، موتی ہیں، بڑے خوبصورت موتی ہو اور جو ہے بکھرا ہوا ہو تو اس کا ایک نظارہ ایک اچھا لگتا ہے۔ جیسے تسبیح کا دانہ خوبصورت ہو اور وہ بکھرے ہوئے ہوں سامنے تو اس کا ایک نظارہ اچھا لگتا ہے دیکھنے کے اندر۔ تو فرمایا گیا کہ یہ خدام جو ہے چمک دمک رہے ہوں گے اور جو ہے بہت خوبصورت ہوں گے خدمت گزار۔ تو فرمایا گیا کہ یطوف علیہم ولدان مخلدون، ان پر ایسے لڑکے ہوں گے جو چکر لگا رہے ہوں گے، جو ہمیشہ لڑکے ہی ہوں گے۔ اور کس لیے چکر لگا رہے ہوں گے، آگے بیان فرمایا گیا بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقٍ، آب خورے اور آفتاب، وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ، ایسا جام شراب لے کر جو بہتی ہوئی شراب سے لے کر کیا کریں گے، پلائیں گے۔ یعنی آب خورے، اکواب کہتے ہیں ایسے پیالے کو جو عام طور پر پانی پینے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس کے اندر ڈنڈی وغیرہ نہیں ہوتی ہے، جیسے گلاس وغیرہ، آب خورے۔ ابریق کی جمع ہے، فرمایا جاتا ہے کہ جگ، ہماری زبان میں سمجھ جائیں کہ وہ جگ جس کے اندر کیا ہے، ٹوٹے ہوں، جگ۔ تو گویا کہ وہ خدام جو ہے جگ میں بہتی ہوئی جو شراب ہوگی، خوبصورت شراب، بہتی ہوئی شراب جنت کے اندر، اس جگ سے جو ہے جگ میں بھریں گے اور وہ پیالے میں لے کر جو ہے اور جو شراب جو ہے بھر کر جو ہے جنتی کو کیا کریں گے، پیش کریں گے۔ تو گویا کہ یہ لڑکے جو چکر لگا رہے ہوں گے خدمت کے لیے، شراب وغیرہ جو ہے جگ میں لے کر جو ہے گلاس کے اندر ڈال کر جنتی کو کیا کر رہے ہوں گے، پیش کر رہے ہوں گے۔
آگے اللہ رب العزت نے جو ہے شراب کا تذکرہ قرآن مجید کے اندر کئی مقام پر اللہ نے فرمایا ہے. سورہ محمد کے اندر بھی فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ کہ جنت کے اندر شراب کی ایسی نہریں ہوں گی جو لذیذ دار ہوں گی، مزیدار ہوں گی. تو گویا کہ بڑے مزیدار وہ جنت کی کیا ہے شراب ہوگی، اور اس شراب کے اندر کوئی تکلیف بھی نہیں ہوگی، کوئی نشہ بھی نہیں آئے گا، وہ بالکل شرابن طہورا ہوگا. آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لا يصدعون عنها ولا ينزفون کہ اس شراب سے نہ تو سر میں درد پیدا ہوگا، ولا ينزفون اور نہ بک بک کریں گے، ولا ينزفون اور نہ بک بک کریں گے، اور نہ اس شراب سے سر میں درد پیدا ہوگا. دنیا کی شرابیں عام طور پر شراب کو کوئی پیا ہوگا تو گویا کہ دنیا کی جو شراب ہے وہ تو ایک گندی شراب ہے. قرآن مجید کے اندر جو ہے اس کی بڑی قباحت بیان کی گئی ہے. تو دنیا کی شراب کے بارے میں فرمایا گیا کہ اس کے پینے سے جو ہے نشہ بھی چڑھتا ہے، اس کے پینے سے سر میں بھی درد ہوتا ہے، اور اس کے پینے سے بکواس بھی کرتا ہے، بک بک بھی کرتا ہے. تو جو ہے یہ جو قباحتیں خرابیاں جو ہیں دنیا کی شراب کے اندر ہیں، لیکن جنت کے اندر جو شرابیں جو دی جائیں گی اس کے اندر کوئی قباحت نہیں ہوگی. فرمایا گیا لا یصدعون نہ اس سے سر میں درد پیدا ہوگا، ولا ینزفون اور نہ وہ بہکی بہکی باتیں کریں گے. بالکل لذیذ مزیدار شراب ہوگا اور بہت ہی عمدہ شراب ہوگا جو پینے کے بعد جو ہے انسان بہت ہی زیادہ لذت کو محسوس کرے گا. پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ یہ جو ہے لڑکے جو ہوں گے، خدام جو ہوں گے، نوعمر خادم جو ہوں گے جنت کے اندر جنتیوں کے لیے وہ شراب پیش کریں گے، جنتی شراب بھی پئیں گے. اور فرمایا گیا وَفَاكِهَةٍ مِّمَّا يَتَخَيَّرُونَ اور میوے پیش کریں گے، خدام میوے پھل وغیرہ پیش کریں گے، مما یتخیرون جو وہ پسند کریں گے. جس قسم کا میوہ جنتی پسند کرے گا اس قسم کا میوہ جو ہے خدام اس کے سامنے لا کر کیا کر دیں گے، حاضر کر دیں گے، پیش کر دیں گے. جو میوہ بھی پسند ہو وہ میوہ وہاں پر حاضر خدمت ہوگا. اور آگے بیان فرمایا گیا وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ اور ان پرندوں کا گوشت جس کی وہ خواہش کریں گے، مما یشتہون جس کی وہ خواہش کریں گے، جس کو وہ پسند کریں گے، جس کو وہ چاہیں گے، جس پرندے کا گوشت بھی چاہیں گے خدام جو ہے وہ پرندے کا گوشت اس کے سامنے کیا کریں گے، حاضر کر دیں گے. مفسرین نے لکھا ہے کہ پرندے اڑ رہے ہوں گے قسم قسم کے. انسان تصور کرے گا کہ وہ پرندہ کتنا خوبصورت ہے، کاش کہ اس کا گوشت کھاتا. فرمایا جاتا ہے کہ صرف سوچے گا، ٹائم اس کے اندر کچھ بھی نہ لگے گا کہ کاٹا جا رہا ہے، بنایا جا رہا ہے، پیس بنایا جا رہا ہے، مسالہ لگایا جا رہا ہے، ٹائم لگ رہا ہے، بالکل نہیں. سوچے گا اللہ رب العزت جو ہے اس کے سامنے حاضر کر دیں گے. خدام کیا ہے اس گوشت کو جو ہے مزیدار گوشت کو اس کے سامنے کیا کریں گے، حاضر کر دیں گے. یہاں پر پرندوں کے گوشت کا تذکرہ آیا. دوسرے مقام پر فرمایا گیا کہ جو ہے وہ جو ہے جو بھی چاہیں گے ان کے لیے وہاں پر میسر ہوگی. تو صرف پرندے کا ہی گوشت نہیں بلکہ جس قسم کے گوشت کے کھانے کا بھی انسان کو داعیہ پیدا ہوگا، شوق پیدا ہوگا، وہ قسم قسم کا گوشت ان کو وہاں پر ملے گا. مچھلی کھانا چاہے گا وہ بھی ملے گا، اسی طریقے سے وہ جو ہے بکرے کا گوشت چاہے گا وہ بھی ملے گا. جس قسم کا گوشت انسان چاہے گا جنت کے اندر اس کو ملے گا. لیکن یہاں پر پرندے کا تذکرہ بطور خاص اس لیے بیان کیا گیا کہ پرندے کے گوشت بھی بڑے لذیذ ہوتے ہیں، پرندے کے گوشت بھی بڑے لذیذ ہوتے ہیں. مفسرین نے لکھا ہے فاختہ پرندہ ہے، اس کا گوشت میں تو نہیں کھایا، کھانے والوں نے کھایا، اس کو بیان کیا کہ وہ بھی بڑے مزیدار ہوتے ہیں. چاکلیٹ کی طرح ایک قسم کا ایک مزہ محسوس ہوتا ہے فاختے کے گوشت کے اندر. اسی طریقے سے پہلے کے بادشاہوں کے بارے میں ہم کتابوں کے اندر پڑھے ہیں اور لکھا ہوا ہے کہ پرانے زمانے کے جو بادشاہ ہوتے تھے نا وہ اس طریقے سے مارکیٹ کے گوشت نہیں کھاتے تھے بلکہ وہ جنگلوں کے اندر جاتے تھے، شکار کرتے تھے اور شکار کر کے کیا کرتے تھے، وہ تازہ گوشت کھاتے تھے. تو بہرحال جو ہے پرندے وغیرہ شکار کر کے جو ہے بادشاہ وغیرہ عام طور پر کھاتے تھے اور آج بھی لوگ کھا رہے ہیں. تو بہرحال جو ہے پرندوں کے گوشت کے اندر بھی کیا ہے، بڑی لذت ہے، بڑا مزہ ہے. یہ تو دنیا کے پرندوں کی ایک مثال دی گئی فاختہ وغیرہ. جنت کے اندر جو پرندے ہوں گے وہ عمدہ سے عمدہ قسم کے پرندے ہوں گے اور ان پرندوں کا گوشت بھی عمدہ سے عمدہ قسم کا ہوگا. تو جو ہے پرندوں کا گوشت بھی اللہ تعالیٰ جو ہے چاہیں گے ہم تو وہاں ہمیں وہ میسر ہو جائے گا. پھر آگے جو ہے یہاں پر پینے کی چیزوں کا بیان کیا گیا، کھانے کی چیز اور کھانے کے گوشت وغیرہ کا بیان کیا گیا. کھانے کی چیزوں کا کیا ہے بیان کیا گیا
کہ پینے کی چیزیں عمدہ سے عمدہ قسم کی چیزیں ملیں گی، شراب بھی ملیں گی، اور کھانے کی چیزیں جو چاہیں گے ملیں گے، جس کے اندر پرندوں کا گوشت بھی ملے گا۔ آگے بیویوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، متقین کے لیے مقربین کے انعامات کا تذکرہ ہے، اصحاب الیمین کے انعامات کا تذکرہ انشاءاللہ کل آئے گا۔ تو اللہ آگے بیان فرما رہے ہیں وحور عین، اور ان مقربین کے لیے جنت کے اندر ایسی حوریں ہوں گی، بڑی گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں ہوں گی۔ حور حورا کی جمع ہے، کہتے ہیں گورے رنگت کو، بڑی خوبصورتی کو، سفیدی کو حور کہا جاتا ہے۔ عین کے معنی آتے ہیں آنکھوں کے، تو گویا کہ بڑی بڑی آنکھیں، جمع استعمال کیا گیا عین، بڑی بڑی آنکھوں والی۔ تو جنت کے اندر جو بیوی ہوں گی، جو عورتیں ہوں گی، اور جو ہے جو حوریں ہوں گی، وہ خوبصورت ہوں گی، زبردست خوبصورت، اور ان کی آنکھیں بھی بڑی بڑی ہوں گی۔ تو آنکھوں کا، عورت کی آنکھوں کا بڑی ہونا اور خوبصورتی کا زیادہ ہونا ان کی خوبصورتی کو نکھارتا ہے، ان کی خوبصورتی کو کیا ہے، زیادہ دوبالا کر دیتا ہے۔ تو فرمایا گیا کہ جو ہے جنت کی جو عورتیں ہوں گی وہ دوبالا ہوں گی، بالکل زبردست خوبصورت ہوں گی۔ فرمایا گیا کہ جو ہے وہ ان کی آنکھیں بھی بڑی بڑی ہوں گی، اور خوبصورتی کی تشبیہ اللہ نے آگے بیان کی ہے۔ کأمثال اللؤلؤ المکنون، سورہ رحمان کے اندر مثال دی گئی تھی کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا کہ وہ یاقوت اور مرجان ہے، خوبصورت پتھر، چمکدار، تو گویا کہ اس کا حسن کیا ہے، چمک رہا ہوگا۔ اور یہاں پر اللہ نے بیان کیا کأمثال اللؤلؤ المکنون، جنت کی جو حور ہوگی ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ چھپے ہوئے موتی ہوں، جیسا کہ چھپے ہوئے کیا ہے، موتی ہوں۔ موتی کتنا خوبصورت ہوتا ہے، چمکدار ہوتا ہے، اور اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا جاتا ہے، تو کتنے سال کے بعد میں نکالے تو بھی اس کی خوبصورتی ختم نہیں ہوتی۔ فرمایا گیا کہ جنت کی عورتوں کو بھی اللہ نے تیار کیا ہے، بنایا ہے، پیدا کیا ہے، اور جو ہے اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا گیا ہے اہل جنت کے لیے، اہل ایمان کے لیے، اہل مقربین کے لیے۔ جب وہ وہاں جائیں گے تو جو ہے ایسی خوبصورت بیویاں جو ہے اللہ رب العزت ان کو عطا فرمائیں گے۔ آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا اس چیز کا جو وہ اعمال کیا کرتے تھے۔ جنت کے اندر جو یہ ساری نعمتیں جو ملیں گی، عمل کا بدلہ ہوگا، کیا ہوگا، اعمال کا بدلہ ہوگا۔ فرمایا گیا کہ یہ بدلہ ہوگا ان چیزوں کا جو تم دنیا کے اندر عمل کرتے تھے۔ لوگ جھوٹ بولتے تھے، تم جھوٹ نہیں بولے، لوگ جو ہے گناہ کے کام کرتے تھے، تم نے گناہ کے کام نہیں کیے، لوگ حرام کھاتے تھے، تم نے حرام نہیں کھایا، حلال کھایا، لوگ جو ہے شریعت کے خلاف چل رہے تھے، تم جو ہے شریعت پر عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارا، لوگ جو ہے نمازیں چھوڑ رہے تھے، تم جو ہے نمازوں کو قائم کر کے نمازوں کی پابندی کرتے ہوئے جو ہے تم نے جو ہے نماز کو جو ہے محفوظ رکھا۔ تو جو ہے یہ اعمال ہے تمہارے، کیا ہے یہ اچھے اعمال ہیں۔ تو یہ اعمال کے بدلے میں یہ جزا مل رہی ہوں گی جنت کے اندر، یہ نعمتیں جو ملیں گی اعمال کے بدلے میں، جزاء بما كانوا يعملون، یہ بدلہ ہوگا ان چیزوں کا جو عمل کیا کرتے تھے۔ تو ہم جتنے سے اچھا عمل کریں گے ویسا ہی ہمیں اسی حساب سے جو ہے اللہ رب العزت جو ہے انعام بھی دے گا، بدلہ بھی دے گا۔ بس یہ ہے کہ دعا کریں کہ اللہ ہم سب کو اچھے اعمال میں سبقت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر آگے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثیما، اس میں یعنی اس جنت کے اندر نہ کوئی لغو بات سنیں گے، ولا تأثیما، اور نہ کوئی گناہ کی بات سنیں گے، نہ کوئی بکواس اور نہ کوئی گناہ کی بات وغیرہ جنت کے اندر نہیں سنیں گے۔ دنیا کے اندر انسان کو اچھی سے اچھی بلڈنگ ہو، اچھا سے اچھا گھر ہو، اچھا سے اچھا کھانا میسر ہو، نوجوان ہو، خوبصورت ہو، اچھی سے اچھی بیوی ان کو میسر ہو، لیکن جو ہے کرکری بار بار اس کے معاشرے کے اندر ہو رہا ہو، بار بار ایسی آوازیں سننے کو آ رہی ہوں، پڑوسی ایسا سخت مل گیا کہ جو ہے صبح ہوتے ہی گالی، شام ہوتے ہی گالی، ساری نعمتیں ہیں لیکن جو ہے الفاظ جو ہے صبح ہو شام ہو غلط سننے کو ملتا ہے، تو وہ ساری نعمتوں کے اوپر جو ہے یہ ایک جو بگ بگ ہو یا بیہودہ باتیں ہوں، یہ باتیں اگر بار بار اگر انسان کو سنائی جائے اور وہ سنے گا تو ساری نعمتیں اس کے لیے بیکار ہو جائیں گی۔ ساری نعمتیں کیا ہیں اس کے لیے بیکار ہو جائیں گی۔ اتنے مزے سے گھر کے اندر رہ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، لیکن کرکری والے الفاظ بار بار کیا کر رہا ہے، وہ سن رہا ہے، تو وہ کھانے پینے کا بھی مزہ انسان سے بعض دفعہ جو ہے مفقود ہو جاتا ہے۔ گویا کہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مزہ ہی نہیں، ٹینشن کی زندگی انسان کو محسوس ہوتی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے بہت ساری نعمتیں ہیں لیکن کچھ کمی ہونے کی وجہ سے انسان جو ہے ڈپریشن کے اندر رہتا ہے بعض دفعہ، لیکن جنت کے اندر کوئی ڈپریشن نہیں،
جنت کے اندر کوئی ٹینشن نہیں، وہاں پر عالیشان سے عالیشان محل، عالیشان سے عالیشان کھانا، عالیشان سے عالیشان پینا، اور اسی طریقے سے عالیشان سے عالیشان خدام، اور اسی طریقے سے جنت کے ماحول کے اندر کوئی لغو و بات سننے کو نہیں ملے گا، کوئی گالی گلوچ وغیرہ سننے کو وہاں پر نہیں ملے گا۔ کیا ملے گا؟ آگے اللہ نے فرمایا الا قیلا سلاما سلاما، مگر کہا جائے گا السلام علیکم السلام علیکم، سلام سلام کہا جائے گا جنت کے اندر۔ جنت کے اندر آپس میں مومنین آپس میں جو ہے جنتی لوگ آپس میں ملاقات بھی کریں گے تو سلام عرض کریں گے۔ سورہ یونس کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا تحیتہم فیہا سلام، تحیتہم فیہا سلام، جنت کے اندر جنتیوں کا آپسی جو ملاقات ہوگا وہ سلام کے ذریعے ہوگا۔ سورہ یاسین کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی جو ہے جنتیوں کو سلام پیش کریں گے۔ اللہ اکبر، یہ کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیوں کو سلام پیش کریں گے۔ اللہ کہتا ہے سلام قولا من رب الرحیم، مہربان پروردگار کی طرف سے ان پر سلام پیش کیا جائے گا۔ کن پر؟ جنتیوں کے اوپر۔ اور اسی طریقے سے جو ہے فرشتے بھی جنتیوں کو کیا کریں گے؟ سلام پیش کریں گے۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، کہ تم پر سلامتی ہو، جو ہے تم نے دنیا کے اندر جو ہے صبر کیا اور جو ہے خواہش نفس کی پیروی نہیں کی بلکہ نفس کے خلاف چلتے رہے، اور جو ہے مصیبتیں آئی، پریشانیاں آئی، تنگی آئی، سب کو تم نے صبر کے ساتھ جھیلا ہے، سہا ہے، فنعم عقبی الدار، کیا بہترین ٹھکانہ ہے تمہارا۔ سلام کے ذریعے ملاقات ہوں گے اور جو ہے فرمائیں گے کہ تمہاری جو اللہ نے جو نعمتیں دی یہ کتنی بہترین نعمتیں ہیں۔ تو گویا کہ فرشتے بھی سلام کریں گے مومنین کو، اور مومنین آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے، اور اللہ کی جانب سے بھی جو ہے جنت کے اندر جو ہے مومنین کو سلام پیش کیا جائے گا۔ تو جنت کے اندر کوئی بیہودہ بات نہیں سنی جائے گی، نہ بیہودہ باتیں ہوں گی، بلکہ وہاں پر سلامتی ہی سلامتی ہے، یعنی سلامتی والی جگہ ہے۔ آپس میں جو ہے سلام ہی سلام ہوگا، کلام کے ذریعے، کلام جو کریں گے سلام کے ذریعے کریں گے، یہ سلام سلام سننے کو ملے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بیہودہ باتیں جنت کے اندر سننے کو نہیں ملے گی۔ یہاں تک جو ہے متقین کی نعمتوں کا تذکرہ، مقربین کی نعمتوں کا تذکرہ بیان کیا گیا، اور آگے جو ہے اصحاب الیمین کے نعمتوں کا تذکرہ بیان کیا جائے گا، جو جنت کی بے شمار نعمتیں ہیں جو اصحاب الیمین کے لیے بھی، جس کو انشاءاللہ آئندہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو مقربین کے فہرست میں داخل فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اچھے اعمال میں سبقت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن مجید سیکھنے سکھانے، سمجھنے سمجھانے اور قرآن کے طرز کے مطابق اللہ ہم سب کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔